اور خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی یاد آپ سب کو مبارک ہو، یعنی ایسٹر مبارک ہو۔ مسیحی دنیا میں یہ دن فتح کا دن ہے، ابلیس کی شکست کا دن ہے۔ یہ دن آسمان اور زمین اور ہر کائنات کی طرف نور کے پھیلنے کا دن ہے۔ یہ دن ہمارے خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کا دن ہے، اور دنیا کے کسی مذہب میں یہ خوشی، یہ اطمینان، یہ تسلی، یہ روشنی نہیں ہے کہ ان کا خدا، ان کا یسوع، ان کا معبود، ان کا دیوتا جی اٹھا، جس نے موت، قبر اور شیطان کو شکست دی ہو۔ سب قبروں کے نیچے پڑے ہوئے ہیں، موت نے سب پر حکمرانی کی ہے، اور کوئی قبر میں سے اٹھ کر دکھا نہیں سکا، کیونکہ کسی میں اتنی ہمت، کسی میں اتنی روحانی طاقت مگر ہمارا یسوع موت، قبر، شیطان، ابلیس، عالم ارواح، شیطانی فرشتوں اور گرائے ہوئے فرشتوں جو یسوع کے مخالف تھے، اور تاریکی کی قوتوں پر، جادو کی قوتوں پر، کالے علم پر، سفلی علم پر اور ہر قسم کے جادو پر کیا آیا؟ غالب آیا۔ یہ ہمارا یسوع، یہ ہمارا یسوع ہے، یہ میرا اور آپ کا یسوع ہے۔ ہم یسوع کو ہم یسوع کی تیرا شکر اور میری تعریف ہو۔ انتقالے کے جیتنے کے واقعات کو ہم تھوڑا سیکھیں اور شیئر کریں۔ ایک ضروری حوالہ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ مقدس مرکز نے اس کو قلم بند کیا ہے، وہ سب نے کیا ہے، لیکن مقدس مرکز نے کچھ اور انداز سے اس کو لکھا ہے۔ مقدس مرکز اس کا 15واں باب، مقدس مرکز کی انجیل اس کا 15واں باب، آخری باب سے پہلے 16 باب ہیں اس کے سارے، اور 15 باب، اور میں پڑھوں گا 42 ورس سے، 42ویں آیت سے۔ جب شام ہو گئی تو اس لیے کہ تیاری کا دن تھا جو سبت سے ایک دن پہلے ہوتا ہے۔ تو میں نے کیا آپ کو بتایا تھا؟ سبت کا دن یہودیوں کے نزدیک کون سا دن ہے؟ ہفتے کا دن۔ اور یہ سبت یہودیوں کا سبت ہے، مسیحیوں کا سبت۔ یہ بات آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے۔ ہفتے کا دن یہودیوں کا سبت۔ یسوع مسیح کس دن مصلوب ہوا اس حساب سے؟ جمعے کے دن۔ تو لکھا ہے اگلا دن تیاری کا دن تھا، ٹھیک ہے، اور شام ہی کو تیاری کر لی جاتی تھی سبت کی، اس کے کھانے کی اور ساری چیزوں کی۔ تو ارمتیا کا رہنے والا یوسف آیا، جو عزت دار مشیر اور خود بھی خدا کی بادشاہی کا منتظر تھا۔ ارمتیا کا یوسف خدا کی بادشاہی کا منتظر ہے، مگر کچھ لوگ صلیب پر ہی یسوع کی بادشاہی میں داخل ہو گئے ہیں۔ وہ کون تھا؟ ڈاکو۔ وہ یسوع کی بادشاہی میں چلا بھی گیا، لیکن ارمتیا کا یوسف ابھی انتظار میں ہے، جیسے ہم انتظار میں ہیں، کیونکہ یوسف ارمتیا سے بہت بڑا کام لیا جانے والا تھا۔ یہ جو خدا کی بادشاہی کا منتظر ہے، اس سے بہت بڑا کام لینا تھا خدا نے۔ شاگردوں میں تو اتنی ہمت نہیں تھی کہ یسوع کی لاش مانگ کر اس کو کفنا دفنا بھی سکتے،
تو یوسف ارمتیہ کا جو مشیر یا تو یہ ہوتا وزیر اعظم کے مشیر کے پاس ہوتا ہے، یا صدر کے مشیر کے پاس، یا گورنر کے مشیر کے پاس. تو یہ سرکاری عہدے میں کیا ہے؟ مشیر ہے. ٹھیک ہے، تو عزت دار بھی ہے، اس کی رسپیکٹ بھی ہے معاشرے میں، اس کا نام بھی ہے، اور خود بھی خدا کی بادشاہی کا منتظر تھا، اور اس نے جرت سے پلاطوس کے پاس جا کر یسوع کی لاش مانگی. پلاطوس نے تعجب کیا کہ وہ ایسا جلد مر گیا، اور صوبے دار کو بلا کر اس سے پوچھا کہ اس کو مرے ہوئے دیر ہوگی. جب صوبے دار سے معلوم کیا حال تو لاش یوسف کو دلا دی. دوسری اناجیل میں جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے پلاطوس نے صوبے دار کو بلایا اور کہا جا کے معلوم کرو کہ یسوع مر گیا کہ ابھی زندہ ہے. یسوع تو اپنا کام تمام کر کے تو اپنی روح اپنے باپ کے ہاتھ میں دے چکا ہے، سونپ چکا ہے اپنی روح کو، اپنا دم دے دیا ہے یسوع نے. اس لیے آ کے تم چیک کرو. تو ان ظالموں نے چیک بڑے غلط طریقے سے کیسے چیک کیا؟ نیزہ مار کہ نیزہ مارتے ہیں زندہ ہوگا تو چیخ اٹھے، مگر لکھا ہے خون اور پانی بہہ نکلا. کیونکہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا خون اور پھٹ جاتا ہے. خون اور پانی الگ الگ. ابھی تو زندہ ہے نا خون اور پانی اس میں ایک، لیکن آپ تھوڑی دیر کے لیے خون کو چھوڑ دیں تو وہ اس کے انگریڈینٹس، اس میں جو چیزیں مکس ہیں وہ الگ الگ ہو جائیں، اور خون کی جو خلیے ہیں اور وہ جم جاتے ہیں، کلوٹس بن جاتے ہیں. تو جب اس نے نیزہ مارا تو خون اور پانی بہہ نکلا، تو اس کو معلوم ہو گیا، پتہ چل گیا کہ یسوع مر چکا ہے. اس نے رپورٹ آگے پلاطوس کو پیش کی تو پلاطوس نے یوسف ارمتیہ کو اور نیقودیموس کو وہ لاش دے دی. اس نے ایک مہین چادر، کیا لکھا؟ اس نے ایک مہین چادر یسوع کا کفن خریدا، اور یہ مہین کتانی لباس، یہ کپڑا پلاطوس پہنتا تھا، ہیرودیس کا باریک ململ جو ہندوستان میں بنتی تھی. اس وقت ہندوستان تھا. یہ انتہائی مہنگا کپڑا ہوتا تھا جو عام آدمی خرید نہیں سکتا. تو مہین چادر مول لی اور لاش کو اتار کر اس چادر میں کفنایا، اور ایک قبر کے اندر جو چٹان میں کھود دی گئی تھی اسے رکھا، اور قبر کے منہ پر ایک پتھر لڑکا دیا. اور یوسف ارمتیہ والے کو پتہ نہیں کہ مجھے اپنی قبر یسوع کو دینی پڑی. یہ قبر یوسف ارمتیہ والے کی قبر، یسوع کی اپنی کوئی قبر نہیں ہے. یسوع کی اپنی کوئی قبر نہیں ہے، کیونکہ جس نے گناہ کیا موت اس کو آئے گی اور قبر میں وہ اترے گا، اور جس نے گناہ ہی نہیں کیا نہ اس پہ موت آنی ہے، نہ اس کو قبر میں اتارا جائے گا، اور نہ اس کی قبر پر یہ تختہ لگے گا کہ فلانا فلانا پیدائش اس دن اور موت اس دن. پھر سوال پیدا ہوتا ہے جب یسوع نے گناہ کیا، گناہ ہی نہیں کیا تو یسوع مرا کیوں؟ تو میں نے بتایا کل جمعے کو،
یسوع نے ہماری خاطر اپنی جان دی، وہ ہماری موت مرا، وہ میری موت مرا، آپ سب کی موت مرا، پوری دنیا کی موت مرا، اس کا اپنا کوئی گناہ 3 بار تو پہلا تو اس کہتا میں اس میں کوئی قصور نہیں، 3 بار میں اس میں کوئی قصور نہیں پاتا، اور 3 بار ایک حد ہوتی ہے کسی بات کو ثابت کرنے کی۔ جس بات کے لیے یہ حوالہ میں نے دیا بھی وہ آ رہا ہے آگے 47ویں آیت میں، اور مریم مگدلینی اور یوسف کی ماں مریم دیکھ رہی تھی کہ وہ کہاں رکھا گیا ہے۔ انہوں نے یہ سارا پروسیجر یسوع کے دفن کرنے، یسوع کو کفنانے، اس پر سارا مسالہ خوشبودار چیزیں ملنے کا منظر ان خواتین نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ قدسہ مریم یہاں کیوں نہیں؟ کیونکہ یوحنا اسے اپنے ساتھ گھر لکھا نا، اور شاگرد اسے اسی وقت اپنے گھر لے گئے۔ اس کے بعد اگلا منظر شروع ہوتا ہے 16ویں باب میں آ گئے۔ جب سبت کا دن گزر گیا تو مریم مگدلینی اور یعقوب کی ماں مریم اور سلومی نے خوشبودار چیزیں مول لی تاکہ آ کر اس پر ملیں۔ وہ ہفتے کے پہلے دن بہت سویرے جب سورج نکلا ہی تھا قبر پر آئی اور آپس میں کہتی تھی کہ ہمارے لیے یہ پتھر کو قبر کے منہ پر سے کون لڑکائے گا۔ ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہی ہیں۔ آگے جاتی ہیں تو جب انہوں نے نگاہ کی تو دیکھا کہ پتھر لڑکا ہوا ہے، کیونکہ وہ بہت ہی بڑا تھا، اور قبر کے اندر جا کر انہوں نے ایک جوان کو سفید جامہ پہنے ہوئے دائیں طرف بیٹھے دیکھا اور نہایت حیران ہوئے۔ اس نے ان سے کہا ایسی حیران نہ ہو، تم یسوع ناصری کو جو مصلوب ہوا تھا ڈھونڈتی ہو، وہ جیوتا ہے، وہ یہاں نہیں ہے، دیکھو وہ جگہ جہاں انہوں نے اسے رکھا تھا۔ لیکن تم جا کر اس کے شاگردوں اور پترس سے کہو کہ وہ تم سے پہلے گلیل کو جائے گا، تم وہیں اسے دیکھو گے جیسا اس نے تم سے کہا۔ اور وہ نکل کر قبر سے بھاگی، کیونکہ لرزش اور ہیبت ان پر غالب آ گئی تھی، اور انہوں نے کسی سے کچھ نہ کہا کیونکہ وہ ڈرتی تھی۔ ان کا یسوع جی اٹھا ہے، ان کو یقین نہیں آ رہا تھا، وہ گھبرا گئیں، ڈر گئیں، کانپ گئیں۔ فرشتوں کو سارے یسوع کے ٹائم ٹیبل کا پتہ ہے۔ یسوع کو ڈھونڈتی ہو، وہ تو یہاں نہیں ہے، وہ تو اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ انسان بھول سکتا ہے وعدوں کو، لیکن فرشتے نہیں بھول سکتے۔ ان کو پتا تھا یسوع جی اٹھا، اور فرشتوں نے آ کر پتھر کو ایک ٹھوکر مار کے اور یسوع مسیح قبر میں سے۔ اب یہ مطلب نہیں ہے کہ یسوع قبر سے پتھر نہیں ہٹا سکتے تھے، بھائی پروٹوکول بھی کوئی چیز ہوتی ہے، احترام اور عزت۔ صدر و وزیر اعظم کے سامنے کیوں سائرن مارتی گاڑیاں جاتی ہیں؟ ان کا پروٹوکول ہے، ان کا احترام اور ان کی عزت ہے، کوئی راستے میں نہ آئے کیونکہ بادشاہ آ رہا۔ اس وقت کا انتظار تو یہ فرشتے بڑی بے چینی سے کر رہے تھے۔ ان کی آنکھوں نے اپنے خالق کو کس طرح زمین پر ذلیل ہوتے دیکھا، کس طرح رسوا ہوتے دیکھا، بے عزت ہوتے دیکھا، زخمی ہوتے دیکھا۔
کس طرح اپنے مالک خداوند یسوع مسیح کو اس زمین پر لعن طعن اٹھاتے دیکھا۔ رشتے اس معاملات میں بھی حیران ہے کہ انسان کے لیے خدا نے اتنا بڑا قدم اٹھایا کہ اپنے بیٹے کو اس زمین پر بھیج دیا تاکہ وہ دکھ اٹھائے، تکالیف اٹھائے، لیکن خدا کہتا ہے یہ بہت ضروری ہے کہ میں اپنے بیٹے کو شیطان، گناہ اور ابلیس کی غلامی سے چھڑاؤں۔ آئیے ذرا کرنتھیوں کے خط میں چلیں۔ پہلا کرنتھیوں 15 باب۔ بارہویں آیت سے میں پڑھنے لگا ہوں، 15-12۔ بس جب مسیح کی یہ منادی کی جاتی ہے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا، تو تم میں سے بعض کس طرح کہتے ہیں کہ مردوں کی قیامت ہے ہی نہیں؟ اگر مردوں کی قیامت نہیں تو مسیح بھی نہیں جی اٹھا، اور اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو ہماری منادی بھی بے فائدہ ہے اور تمہارا ایمان بھی بے فائدہ، بلکہ ہم خدا کے جھوٹے گواہ ٹھہرے، کیونکہ ہم نے خدا کی بابت یہ گواہی دی کہ اس نے مسیح کو جلا دیا، حالانکہ نہیں جلایا۔ اگر بالفرض مردے نہیں جی اٹھتے، اور اگر مردے نہیں جی اٹھتے تو مسیح بھی نہیں جی اٹھا، اور اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو تمہارا ایمان بے فائدہ ہے، تم اب تک اپنے گناہوں میں گرفتار ہو، بلکہ جو مسیح میں سو گئے ہیں وہ بھی ہلاک ہوئے۔ اگر ہم صرف اسی زندگی میں مسیح میں امید رکھتے ہیں تو سب آدمیوں سے زیادہ بد نصیب ہیں، لیکن فی الواقع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور جو سو گئے ان میں پہلا پھل ہوا۔ ہاللویا، یہ ہے ہمارے دوست، اور یہ ہیں اس کے منادی کرنے والے جن کو پورا پورا یقین ہے کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا۔ مگر افسوس جو اس کے نام سے کہلاتے ہیں ابھی تک وہ قبرستانوں میں، میں روحانی قبرستانوں کی بات کروں، روحانی مردوں کی، وہ ابھی تک پرانی اور مردہ زندگی میں پائے، ابھی بھی ان کی زندگیوں میں وہ پرانے کام، مردہ کام، غلط کام۔ اگر انہیں یہ یقین ہوتا کہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور ہم بھی جیئیں گے، تو پولوس کی وہ اس بات کو یاد رکھتے کہ اے سونے والے جاگ، اور مردوں میں سے تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے۔ سچ مچ یسوع جی اٹھا۔ 26 میں آیت میں آئے، سب سے پچھلا دشمن جو نیست کیا جائے گا وہ موت ہے، کیونکہ خدا نے سب کچھ اس کے پاؤں تلے کر دیا ہے۔ مگر جب وہ فرماتا کہ سب کچھ اس کے تابع کر دیا گیا، تو ظاہر ہے کہ جس نے سب کچھ اس کے تابع کر دیا وہ الگ رہا، اور جب سب کچھ اس کے تابع ہو جائے گا تو بیٹا خود اس کے تابع ہو جائے گا، جس نے سب چیزیں اس کے تابع کر دی، تاکہ سب میں خدا ہی سب کچھ ہو۔ ابھی یسوع کا بہت سارا کام کرنے والا باقی، یہ بڑا نہ والا، ابھی جی اٹھنے کے بعد یسوع کو ابھی بہت سارے کام کرنا باقی ہے۔ ابھی پچھلا دشمن جو موت ہے، ابلیس ہے، عالم روا ہے، ان کو آگ کی جھیل میں پھینکنا باقی۔ ابھی مکمل فتح کا اعلان باقی۔
جتنی ابلیسی تاثیریں، قوتیں اور اس کے فرشتے ہیں، سب کو آگ کی جھیل میں پھینکنا باقی ہے۔ ابھی بہت ساری دنیا کے لوگوں نے یسوع کو قبول کرنا باقی ہے۔ ابھی بہت سے مردوں کا جی اٹھنا باقی ہے، بہت سے لنگڑوں کا چلنا باقی ہے، بہت سے اندھوں کو آنکھیں دینا باقی ہے، بہت سے گنہگاروں کی نجات باقی ہے۔ جب یہ سارا کام ہو جائے گا تو پھر جہاں سے کام شروع ہوا وہاں پر واپس لوٹ جائے گا، اور پھر خدا ہوگا اور اس کے لوگ اس میں ہوں گے، اور پھر گناہ کا کوئی کام، کوئی اثر، کوئی تباہی نہیں ہوگی، اور گناہ اپنا کام کسی زندگی میں کرنے نہیں پائے گا، کیونکہ سب یسوع مسیح کی طرح جلالی بدلنے ہوں گے، اور گمراہ کرنے والا آپ کی جھیل میں جل رہا ہو۔ تو ابھی یسوع کو مزید کام کرنا باقی ہے۔ تو آئیے ہم یسوع کے کام میں ہاتھ بٹائیں۔ ہم کیا کریں؟ ہم لوگوں کو بتائیں کہ یسوع وہ جی اٹھا ہے، اور جی اٹھا ہی بتا سکتا ہے راستہ، جی اٹھا ہی لوگوں کو سمجھا سکتا ہے۔ جاگتا ہوا، ہوش میں، جو بالکل ہوش و حواس میں ہو، وہی راستہ بتا سکتا ہے۔ تو میں کہتا ہے ہم تو راہ دل نہیں پتا اسی جاواں گے کہ کتنے جاواں گے ابھی نہیں سانو پتا۔ تو یسوع نے کیا کہا؟ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں۔ یار تو کیوں فکر کر رہے ہیں توما صاحب، آپ کیوں فکر کر رہے ہو؟ تمہیں راہ کی کیا فکر پڑی ہے؟ راہ تو تمہارے سامنے کھڑی ہے۔ میں تمہیں پکڑ کے لے جاؤں گا، مجھے اپنے باپ کے گھر کا پتہ، مجھے اس مکانوں کا بھی پتہ ہے، میں اپنی گاڑی میں بٹھاؤں گا، تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ تمہیں رات کا جاننے کی کیا ضرورت ہے؟ تم مجھے جان لو۔ ایک اور دانشور شاگرد بولا، نتنیل، اے خداوند تو ایک کام کر، یہ رہنے دے، تو باپ کو ہی ہمیں دکھا دے، یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ کسی نے کہا یار تو نے مجھے نہیں دیکھا، جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ اب تینوں کی فکر ہے باپ نو دیکھن دی؟ مینوں دیکھ لے۔ عزیزوں، ان حقیقتوں سے دل کو بڑی تقویت ملتی ہے، بڑا روحانی جوش ملتا ہے، بڑی روحانی طاقت ملتی ہے، بڑی روحانی قوت ملتی ہے، جب ہمیں یہ معلوم ہو کہ ہمارا یسوع ہی سب کچھ ہے۔ خدا باپ کے گھر کی راہوں کا بھی اسے پتہ ہے، ایڈریس بھی اسے معلوم ہے۔ بدروؤں کو یہ پتہ ہے یسوع مسیح کے ایڈریس کہ یسوع کہاں رہتا ہے۔ کیا کہتی ہیں بدرویں؟ اے یسوع ناصری، ناصرت کا رہنے والا نا، ناصرت کے علاقے کو یسوع رہنے والا۔ یسوع ہمیں پتہ تو ناصرت میں رہتا، تو ناصری ہے، لیکن انہیں اس راہ کا نہیں پتا جس راہ کا یسوع کو پتا، اس ایڈریس کا نہیں پتا جس ایڈریس کا یسوع کو پتا، اس گھر کا نہیں پتا جس گھر کا یسوع کو پتا ہے، جہاں پر وہ اپنے لوگوں کو لے جائے گا، میں تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا، آؤ آؤ میرے ساتھ باپ کے گھر نیچے، آؤ میرے ساتھ، کیونکہ راہ میں ہوں، میں اور باپ ایک ہے، باپ کی ہر چیز میری چیز ہے، تو جو یسوع کا ہے وہ سب آپ کا سب ہمارا ہے۔ یسوع نے ہمیں اپنی میراث میں شامل کیا، وہ زندہ ہونے والوں میں پہلوٹا ہے، پہلا پھل ہے، اس کے بعد باری باری ہم جی اٹھیں، اور
اس میراث میں شامل ہوتے ہیں. اور کیا منظر ہوگا. عالم بالا پر، آسمان پر، نیا یروشلم، خدا کے لوگ، نہ لٹنے کا غم، نہ بچوں کے گم ہونے کا خوف، نہ کسی دہشت گردی کا خوف، نہ چوری کا خوف، نہ گرمی، نہ دھوپ، نہ سردی، نہ بھوک، نہ پیاس، نہ بجلی کے بلوں کی فکر، نہ پیٹرول کے ختم ہونے کا ڈر. اور بہت سے خوف ہیں جو انسانی زندگی میں آئے ہوئے، لیکن وہاں پر ایسا کوئی خوف نہیں، کیونکہ ہمارے بادشاہ کی بادشاہی جو ہوگی نا، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. جس نے بڑے بڑے دشمنوں کو شکست دے دی. بڑے دشمن کون ہے؟ موت. آخری دشمن ابلیس، لوسیفر، عالم ارواح، یہ سب آگ کی جھیل میں ڈالے جائیں گے. اور اس بات کا ہمیں پکا یقین ہونا چاہیے. یہ خط جو خداوند یسوع مسیح جاتے ہوئے ہمیں دے دیا، اپنا خط، اس خط کو بار بار پڑھیں. اس خط میں محبت کا کیا وعدہ ہے، محبت کی کیا باتیں کی گئی، وفاداری کی کیا باتیں کی گئی. اس خط کے اندر یسوع نے کیا کہا ہے، جہاں میں ہوں وہیں میں تمہیں اپنے ساتھ. اور اس بات پر کسی کو کوئی شک نہیں. یسوع نے کہا دنیا میں دکھ اٹھاتے ہو مگر خاطر جمع رکھو، میں دنیا پر غالب آئے گا. دنیا میں دکھ اٹھاتے ہو مگر ایمان رکھو، میں دنیا پر. دنیا تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، بھوک تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. عزیزوں، خدا کے لوگوں، خدا کے بیٹے اور بیٹیوں، یہ یسوع کا وعدہ ہے، اس کے اکلوتے بیٹے کا وعدہ ہے. اور جو وعدے یسوع کرے گا باپ ان کو ضرور پورا کرے گا، کیونکہ یہ اس کا وفادار بیٹا، نافرمان بیٹا نہیں. تو آج کا دن یسوع جی اٹھا ہے، تو ہم بھی ہر برائی، ہر گندگی، ہر گناہ سے جی اٹھیں اور یسوع کا پیغام کہ وہ جی اٹھا ہے، وہ زندہ ہے، وہ زندگی ہے، وہ ابدی زندگی ہے. جہاں تک ممکن ہو سکے اس پیغام کو ہم آئیے